جس نے اپنے نفس کو سمجھا اس نے خدا کو سمجھا. اب خودی کی پہچان میں ہی خدا کی پہچان ہے. تو یہ نفس کیا ہے, اسے کیسے سمجھیں؟ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں یہ نفس بڑا بھیانک ہے. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک شیطان ہے اور ایک نفس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان الشیطان للانسان عدو مبین, انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے, مگر اس سے بھی بھیانک دشمن یہ نفس ہے. وہ شیطان تو خانقاہ میں نہیں آتا, کعبۃ اللہ میں نہیں آتا, مسجد میں نہیں آتا, مدرسے میں نہیں آتا, باوضو رہیں گے تو تمہارے پاس نہیں آتا, نماز پڑھتے وقت نہیں آتا, قرآن پڑھتے وقت نہیں آتا, مگر نفس ہر جگہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. یہ اس سے بھی بڑا خطرناک دشمن ہے. یہ نفس اور شیطان دونوں جگری دوست ہیں. یہ دونوں مل کر انسان کو گمراہ کر کے, اسے بہکا کر, اس کو ایمان کو تباہ کر کے جہنم میں لے جانے کی پوری تیاری, پوری پلاننگ, دن رات کے 24 گھنٹے میں 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا یہ تمہارے تباہ کرنے کی پلاننگ نہ کر رہے ہوں. ہر وقت ہی ان کا کام ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کیسا کتا پالے سائیں, کیسا کتا پالے, بھونبوں بھونبوں کرتا سائیں, بھونبوں بھونبوں کرتا سائیں, اس سے دوستی کرنا نہیں, اس سے دوستی کرنا نہیں. نفس امارہ ہے تیرا کتا, کھاتا ہے تیرے تئیں, اس کو پکڑ کے ایسے مارو کرنے لگے کوئی کوئی. کیسا کتا پالے سائیں, کیسا کتا پالے. ایک کتا ہے نفس, ایک بھیانک کتا ہے. تو اللہ والے یہ نفس کو فنا کر دیے, وہ ایسے بن گئے میرا مجھ میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپ دینے میں کیا جاتا ہے میرا. تو اللہ والوں کی ادا, اسی لیے نفس کو فنا کر دی. یہ نفس کیا ہے؟ اللہ نے ہی بنایا ہے. یہ نفس کو بنانے کے بعد اللہ نے پوچھا نفس کو بٹھا کر, میں آدم میں تجھے ڈالنے والا ہوں, اے نفس بتا تو کون میں کون. کون پوچھ رہا ہے؟ خدا پوچھ رہا ہے. بنانے والا مالک نفس سے پوچھتا ہے بتا تو کون میں کون. تو نفس کہتا ہے تو ہے, میں ہوں. اتنا اکڑپن, اتنی مستی, اتنی گھمنڈی, اتنا تکبر, اتنا عجب, اتنا اکڑپن, اتنی ریا. تو ہے میں ہوں. تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے فرشتوں اسے لے جاؤ, لے جا کے 70,000 سال اسے آگ میں جلا کے پھر لاؤ. تو نفس کو 70,000 سال فرشتے جلا کے لائے. لانے کے بعد اللہ نے پھر پوچھا اے نفس بتا تو کون میں کون. تو نفس نے کہا تو ہے میں ہوں. تو بنانے والا خدا ہے, سب معلوم ہے. پھر اللہ نے فرمایا جاؤ اسے لے کے 70,000 سال سے ٹکڑے کرو, کاٹ کے پھر جوڑو, پھر ٹکڑے کرو, پھر جوڑو, اس کے بعد لے کے آؤ. فرشتے لے گئے اور 70,000 سال یہی کیا, ٹکڑے کیے, جوڑے, پھر لائے. 70,000 سال کے بعد لانے کے بعد اللہ نے پوچھا بتا اب تو کون میں کون. تو نفس نے کہا تو ہے میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتوں لے جاؤ, یہ یوں نہیں کھمے گا, اس کا اکڑپن ایسے ہی نہیں نکلے گا, اب کر کے لاؤ. 70,000 سال اسے بھوکا رکھو, بھوکا رکھو تب لے کے آؤ. تو فرشتے لے گئے, 70,000 سال بھوکا رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لائے. تو لانے کے بعد اللہ نے پوچھا اے نفس بتا تو کون میں کون. تو اب نفس کا وہ اکڑپن ٹوٹ گیا تھا, گھمنڈی ٹوٹ گئی تھی, نکل گئی تھی. 70,000 سال بھوکا رہنے کے بعد اب حالت خراب ہو گئی تھی. اللہ نے پوچھا بتا تو کون میں کون. تو نفس کہتا ہے تو خدا ہے میں بندہ ہوں, تو مالک ہے میں تیرا غلام ہوں. تو اسی لیے یہ نفس کے لیے ایک ہتھیار جو ہے وہ روزہ ہے. روزہ بہت اچھا ہتھیار ہے جو نفس دوسرے ہتھیار سے خمتا نہیں. نماز پڑھو چلے گا, ساتھ دے گا, حج کرو, زکوٰۃ دو, خیرات کرو, دوسرے نیک کام کرو, کچھ نہیں کہے گا. روزہ رکھنے پر بڑی تکلیف ہوگی, نفس کو بہت تکلیف ہوگی, اس کا اکڑپن چلا جائے گا. کتنا بھی گناہ کرنے والا نفس ہو تو کھم جائے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 رکعت پیٹ بھر کے نماز پڑھنے سے میرے نزدیک خالی پیٹ 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہے. یہ کیوں فرمایا انہوں نے؟
کیونکہ ایسا ہی ہے 100 رکعت آپ پیٹ بھر کے نماز پڑھو تو وہ نماز میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جو خالی پیٹ 2 رکعت پڑھنے میں آئے گا. اور اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ والے فرماتے ہیں، علماء حق فرماتے ہیں کہ دنیا تجارت کی جگہ ہے، بزنس کرنے کی جگہ ہے. اس میں ایک ہمارا مضارب ہے، یعنی پارٹنر ہے. پارٹنر کے ساتھ مل کے ہمیں بزنس کرنا پڑتا ہے. جب بھی اکیلا انسان کر رہا ہے تو بات الگ ہوتی ہے، خود کا حساب ہوتا ہے، خود کا دکان ہوتا ہے، خود کا بزنس ہوتا ہے، چاہے مرضی پڑے دے کسٹمر کو نہ دے، فائدہ نقصان اسی کے لیے ہے. جب پارٹنر ساتھ میں ہوتا ہے تو ہمیشہ الرٹ رہنا پڑتا ہے، ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کہیں پارٹنر دھوکہ نہ دے. تو دنیا میں تجارت کرنے کے لیے آئے، تجارت کا فائدہ جنت ہے اور اس کا نقصان دوزخ ہے. اب پارٹنر جو ہمارا نفس ہے، اس کے ساتھ مل کے ہمیشہ ہمیں تجارت کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ نظر رکھنی پڑتی ہے. اور نفس کے دھوکے بازیوں سے کون واقف نہیں؟ ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، کیونکہ شیطان کا دوست ہے، وہ بھی فراڈ، یہ بھی فراڈ. وہ ڈینجر ہیں شیطان اور نفس. اب اس کے ساتھ مل کے بزنس کرنا ہے تو کتنا ہوشیار رہنا پڑتا ہے. 1 سیکنڈ بھی اگر بھول جاؤ گے تو کام ختم، تباہ کر دے گا. لیلا کا مجنو ایک مرتبہ اونٹنی پر بیٹھ کے جا رہا تھا. وہ لیلا کا مجنو تھا. لیلا یاد آ گئی، لیلا کی یاد میں کھو گیا. ہاتھ میں جو لگام تھی، اس کے رسی تھی وہ اونٹ کی، وہ رسی چھوڑ دیا لیلا کی یاد میں. چھوڑنے کے بعد اونٹنی کا بچہ اس کے گاؤں میں تھا، جہاں سے مجنو نکلا تھا اس کا بچہ وہیں تھا. تو اونٹنی نے دیکھا کہ میرا سوار مجھ سے غافل ہے، رسی چھوڑ دیا ہے. تو اونٹنی پھر پلٹ کے وہیں پر چلی گئی، جہاں سے نکلی تھی وہیں پر چلی گئی. جب ہوش آیا مجنو کو تو دیکھتا ہے وہیں کا وہیں ہے. پھر رسی ہاتھ میں لیا، پھر نکلا. پھر لیلا کی یاد آ گئی، ایسا کھو گیا، پھر رسی چھوڑ دیا، پھر اونٹنی باہر نکلی، وہیں کا وہیں آ گئی جہاں بچہ تھا. اسی طرح بہت مرتبہ ہوا. تو مجنو نے سوچا میں تو منزل تک نہیں پہنچ پاؤں گا جب تک اس سواری سے الگ نہ ہو جاؤں گا. تو اونٹنی کو چھوڑ دیا اور منزل پر پیدل نکل پڑا. تو ایک لمحے کے لیے جب غافل ہوا تو وہ اونٹنی وہاں چلی گئی جہاں اس کا بچہ تھا. تو اسی طرح ایک لمحے کے لیے نفس سے تم غافل ہو جاؤ گے تو تمہیں تباہ کر دے گا. ہر وقت اس پر نظر رکھنی پڑے گی، اتنا بھیانک ہے نفس. تو یہ نفس انسان کا بہت بھیانک ہے. تو اتنا اس میں تکبر، گھمنڈی، اکڑپن ہے. اس لیے اللہ والے اس سے یوں فرماتے تھے، اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. اے نفس موت اچھی ہے تیری ناپاک زندگی سے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا بس چلے تو نفس کو 3 طلاق دے دوں. میرا بس چلے تو نفس کو 3 طلاق دے دوں. یہ بہت بھیانک ہے. اسی لیے ہر وقت اس سے لڑتے رہنا چاہیے. اس سے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا ہمیں. وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں. ہر سنت کا یہ دشمن ہے. انشاءاللہ تم ہر سنت پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اس سے تکلیف بہت ہوگی اور یہ تمہارے قابو میں آ جائے گا.